اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ ان سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا بھی ڈرتے نہیں۔ ان لوگوں کو بھی بجز کفر کرنے ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ سورہ انفال کی 2 آیات 56 اور 57 نمبر کی پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مدینے کے اندر 2 بڑے مضبوط قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سیاست اور اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے کچھ اصول آپ نے متعین کیے۔ ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اور اسلامی ریاست کی جو بنیاد ڈالی، ان میں سے پہلی چیز مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا معاملہ فرمایا۔ مواخات کا مطلب کیا ہے؟ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا اور انصار کو مہاجرین کا بھائی بنا دیا۔ جو مہاجرین بالکل مفلس تنگ دست تھے، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر، اپنی جائیداد اور اپنی زمین چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ زمین تھی، نہ جائیداد تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، مہاجرین کو، انصار کا بھائی بنا دیا، اور انصار نے ایسی مثالیں پیش کی اور ایسا ایثار، ایسی قربانی پیش کی کہ انصار نے مہاجرین کو ایسا اپنا بھائی بنایا کہ بعد انصار کے پاس باغات تھے، ان باغات میں سے 2 حصے کر کے یہ کہا کہ یہ آپ کا آدھا حصہ ہے اور یہ آدھا حصہ میرا ہے۔ یہاں تک ان لوگوں نے قربانی پیش کی کہ جس انصار کے پاس 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی کے بارے میں کہا کہ میں ان بیوی کو طلاق دیتا ہوں جو آپ کو پسند ہو۔ 2 بیویوں میں سے آپ کو جو پسند ہو آپ کہیے، ہم اس بیوی کو طلاق دیں گے، عدت گزرنے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ تو یہ قربانی اور یہ ایثار انصار نے پیش کی کہ بیوی کے بارے میں کہا کہ آپ کو جو پسند ہو وہ ہم طلاق دے دیں گے، آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ باغات کے بارے میں کہا، زمین کے بارے میں کہا، جائیداد کے بارے میں کہا۔ ایسی مثال ان لوگوں نے ایثار کے پیش کی کہ تاریخ عالم میں کوئی ایسا نمونہ، ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس کے بعد ایک تو یہ آپ نے فرمایا، یہ اصول قائم کیا، ایک یہ آپ نے اصول قائم کیا کہ مدینے کے قرب و جوار میں جو یہود تھے بسے ہوئے، ان میں ایک تو بنو نذیر کا قبیلہ بہت مشہور اور مضبوط تھا، اور ایک بنو قریظہ کا مشہور اور مضبوط قبیلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے معاہدہ کیا۔ ایک معاہدہ تو یہ کیا کہ مسلمان اور یہود یہ دونوں مل کر کے رہیں گے، اپنے اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، کوئی کسی مذہب میں مداخلت نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی مدینے کا باہر کا کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر کسی یہودی پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو مسلمان اس کا ساتھ دیں گے۔ اور یہودیوں سے یہ اصول اور یہ عہد لکھا گیا کہ کوئی یہودی مدینے کے باہر کا کوئی دشمن اگر ہو تو ان دشمنوں کا کوئی تعاون نہیں کرے گا یہودی، کوئی تعاون نہیں کرے گا یہودی، کسی قسم کا تعاون، نہ تو ہتھیاروں سے، نہ تو مال سے، کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرے گا۔
یہ ایک اصول قائم کیا، اور ایک یہ شرط قائم کی، یہ معاہدہ کیا یہودیوں سے کہ جب کوئی معاملہ یہودیوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان ہوگا تو فریقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانیں گے. یعنی یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع ہوگا تو دونوں فریق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مانیں گے. جو فیصلہ کریں گے وہ یہودیوں کو بھی ماننا ہوگا، مسلمانوں کو بھی ماننا ہوگا. لیکن ان شرطوں کے معاہدہ کے اندر لکھنے کے باوجود، ان اصولوں اور ان ضابطوں کے متعین کرنے کے باوجود بھی یہودیوں نے عہد شکنی کی. سب سے پہلی عہد شکنی تو یہ کی یہودیوں نے کہ بدر کے اندر یہودیوں نے کافروں کا ساتھ دیا، ہتھیاروں سے ساتھ دیا، مالوں سے ساتھ دیا، ہر قسم کا جو ان کا تعاون کیا. جب مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ یہودیوں نے کافروں کا ساتھ دیا ہے تو یہودی لوگوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت خواہی کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، اب معاف کر دیجیے، اب جو ہے ہم کسی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، چلو بھائی تم نے عہد کو توڑا، تم شرمندہ ہو، تم نادم ہو، ہم تمہاری شرمندگی کا احساس کر کے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب دوسرے سال غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں کو پہلے تو فتح ملی، اس کے بعد تھوڑی سی لغزش کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح کیا ہو گئی، شکست سے تبدیل ہو گئی. تو یہودیوں کا حوصلہ بڑھ گیا، ہمت بڑھ گئی کہ مسلمانوں کو بھی شکست دینا آسان ہے. یہودیوں کا سب سے بڑا مشہور سردار کعب ابن اشرف بڑا ہی بدباطن، بڑا ہی شریر، بڑا ہی خبیث ترین آدمی تھا. غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہو گئی تو یہ چھپ کر کے مدینے سے مکہ گیا، اور مکے کے اندر جا کر کے کافروں کو ورغلایا، بھڑکایا کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، ہم لوگ اندر سے حملہ کر کے مسلمانوں کو مرجامیٹ کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے. کافروں کو بھڑکایا، یہاں تک کہ کعب بن اشرف نے خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے یہ عہد کیا کہ تم حملہ کرو، ہم کسی قسم کی بے وفائی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے. جب مسلمانوں کو اس کے بارے میں اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کر رہا، بغاوت کر رہا اور عہد کو بار بار توڑ رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کو قتل کرایا، اور بعد میں پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں کو تتر بتر کر دیا. ایک قبیلے کو تو قتل کرا دیا جیسا کہ رمضان میں اس کا ذکر آیا تھا، اور ایک قبیلے کو جلا وطن کر دیا گیا. دونوں قبیلوں کو تتر بتر کر دیا، ایک قبیلے کو تو برباد کر دیا، قتل کر دیا، مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں کو باندھ دیا اور بچوں کو غلام بنا لیا، اور ایک قبیلے کو وہاں سے جلا وطن کر دیا. ان کے بار بار عہد شکنی کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دی. پہلی آیت کریمہ کا یہ خلاصہ مفسرین نے بیان کیا. دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جب کافروں سے مقابلہ ہو تو آپ اس کو تتر بتر کر دیجئے اور ان کو ایسی سزا دیجئے، دردناک سزا، ایسی خطرناک سزا دیجئے کہ اس کی سزا کو دیکھ کر کے کوئی مسلمانوں کا دشمن مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ہمت اور جرت نہ کر سکے. ایسی عبرتناک سزا دیجئے ان کافروں کو، دشمنوں کو، کہ کوئی اس کو دیکھ کر کے دوبارہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہمت اور حوصلہ نہ کر سکے. تو ان دونوں آیات کریمہ کا خلاصہ میں نے بیان کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا